بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جشن آزادی مبارک۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی امسال بہت ہی بفٹنگ مینر میں جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک سیریز پاکستان منزل بہ منزل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس سیریز میں ہم نے ابتداً جو پاکستان کی تحریک تھی، اس کے مختلف پڑاؤ تھے، اس کی مختلف منزلیں تھیں، ان پر بات کی، اور اب ہم پاکستان بننے کے بعد ہم نے کیا کیا حاصل کیا، کیا کیا ڈیولپمنٹس کی مختلف حوالوں سے، مختلف فیلڈز کے اندر۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک کے اندر جو تعلیم کے حوالے سے بہتری آئی، پھر اس میں پرٹیکولرلی ڈسٹنس لرننگ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی معرض وجود میں آئی، اور اس نے 50 سال بلکہ اب تو 51 سال ہونے کو ہیں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم ڈاکٹر زاہد مجید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پرائمریلی ایکیڈیمک ہیں، اور انہوں نے ایجوکیشن اور پرٹیکولرلی اسپیشل ایجوکیشن میں اسپیشلائز کیا اور کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور جو شخصیت کا حصہ ہے وہ یہ کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر ٹرینر کے طور پر، ایجوکیشن ٹرینر کے طور پر جانے اور مانے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بہت ہی امپورٹنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، APNCP، جو سارے جو کورسز ڈیولپ ہوتے ہیں، کورسز کو کب لانچ ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اور اس کو اسٹوڈنٹس تک اس کی رسائی کو کیسے ممکن بنانا ہے، یہ ایک گویا بیک بون کا رول ہے، اور اس کو ڈاکٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اب اس کی لمٹ سکائز ہیں، یعنی وہ اب صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے سارے ہی بر اعظموں تک اس کی تعلیم کا اور اس کے اسٹوڈنٹس کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، اور اس انٹرنیشنل آفس کو بھی ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان جب معرض وجود میں آیا، پاکستان اس وقت ایک کسم پرسی کا عالم تھا، اور تعلیم کے حوالے سے بھی انگریز نے اپنے راج کے دور میں بالخصوص وہ خطے جہاں مسلمان اکثریت میں تھی اس کو پسماندہ ہی رکھا۔ ایک یونیورسٹی تھی آج کے پاکستان جس خطے میں ہے، اور وہ یونیورسٹی آف دی پنجاب تھی، جس سے آپ بھی ماشاءاللہ اس کے گریجویٹ ہیں، اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس بڑی یونیورسٹی سے ہم نے گریجویشن کی۔ اس سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، جو غلامی کا دور اور آزادی کا دور، اس اور ہم نے کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک تو اپنے پروگرام میں مدعو کرنے پہ، اور تھوڑی سی گفتگو کریں ہم کہ ہم نے منزل بر منزل تعلیم کا سفر کیسے طے کیا۔ جی۔ آپ نے بجا فرمایا کہ جب ہم نے آزادی حاصل کی تو اس وقت تعلیم کا جو لیول تھا، یا جو تعلیم تھی ہمارے اس خطے کے اندر جس کو ہم پاکستان اب کہہ رہے ہیں، اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا، اور جو کلونیل سسٹم میں ہمیں نظام تعلیم دیا گیا تھا، اور جو نظام تعلیم کی بدولت ہمارے پاس لوگ تھے، وہ اس لیول پر اس وقت بھی نہیں تھے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بیس بہت اچھی ہوتی یا لوگ پڑھے لکھے اس وقت بھی ہوتے تو آگے ڈیولپمنٹ بہت تیز ہو جاتی۔ تو جب 47 کے اندر پاکستان معرض وجود میں آیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے باقی شعبوں کی طرف توجہ کی، اور باقی شعبوں کی ترقی کے لیے پلانز بنے، تو اسی وقت 1947 کے اندر ہمیں تعلیمی پالیسی بھی ملتی ہے، یعنی کہ ہم نے پہلے دن سے ہی اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ جی۔ آپ نے بجا فرمایا کہ یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کا جو نظام تھا وہ صرف ایک یونیورسٹی تک محدود تھا، کچھ سکولز تھے، کچھ کالجز تھے، اور ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا تھا، کیونکہ ہم نے جس ملک کے لیے محنت کی تھی اور جس ملک کو حاصل کیا تھا اس کا ایک نظریہ تھا، اس نظریے تک پہنچنا، اس کو پایہ تکمیل تک لے کر جانا، اس کے لیے ہمیں تمام شعبوں میں محنت کرنی تھی، لیکن وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ جی۔ تو ہم نے 47 کے اندر ہی تعلیمی پالیسی کا آغاز کیا، اور اس کے بعد بہت ساری پالیسیز آئیں،
اور ہم نے کالجز اسکول اور یونیورسٹیز کا ایک نظام جو ہے وہ پورا نیٹ ورک پورا نیٹ ورک بنایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا رہا. یہ سلسلہ چلتا رہا, پالیسیز آتی رہیں اور جو بھی گورنمنٹ آتی رہی وہ اپنے تئیں جتنی بھی کوشش کر سکتی تھی انہوں نے کوشش کی, اور جس دور کے اندر جو ضرورت تھی اس کے مطابق پالیسیز آئیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر انسٹیٹیوشنز بھی کھلے. اگر ہم 70s میں آ جائیں تو 70s کی پالیسیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ضرورت تھی ملکی لیول پر, ملکی سطح پر اور انٹرنیشنل لیول پر, وہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کی بہت ضرورت تھی. اگر ہم 70s کی پالیسی میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کا جو تھرسٹ تھا, جو توجہ تھی, جو انکلائن تھا, وہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن تھی. اور اس دور کے اندر آپ کو پولی ٹیکنیک کالجز اور ووکیشنل کالجز اور انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ کھلے, اور اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ہمارے ہاں مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھی, اوپننگ تھی, اور ہمیں وہاں پہ بہت زیادہ مارکیٹ مل رہی تھی. اسی دور کے اندر 70s کے اندر ہی اس وقت کے پرائم منسٹر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, وہ یو کے وزٹ پر تھے, اور انہوں نے وہاں پر دنیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی کا وزٹ کیا, ملٹن کین کے اندر یو کے اوپن یونیورسٹی کا. یہ پہلی اوپن یونیورسٹی تھی, اور وہ ایک ویژنری لیڈر تھے, اور انہوں نے اس ویژن کو ذہن میں رکھا اپنے ملک کے لیے جو آگے 50 سال 100 سال کی پلاننگ ان کے ذہن میں ہوگی. انہوں نے اس کے مطابق 74 کے اندر آ کے جو ہے ہمارے ہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, جو اس وقت نیشنل پیپلز اوپن یونیورسٹی کہلاتی تھی, اس کی بنیاد رکھی. شاید اس وقت بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہوگی, بہت زیادہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا چیز ہے, کیوں لے کر آ گئے ہیں. 70s کے اندر آپ کو پتہ ہے اسکول کالجز اتنے زیادہ تو نہیں تھے, لیکن اس وقت کی بنیاد آج ہمیں یہ پھل دے رہی ہے یا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت ویژنری کام تھا. اور 74 کے اندر اس وقت ایشیا میں کوئی اوپن یونیورسٹی نہیں تھی. یعنی گویا یہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے, اور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی اس کا یہ ویژن, جو بجا طور پر آپ نے کہا کہ خطے کو چھوڑ پوری دنیا میں ہی صرف ایک ہمیں یو کے اوپن یونیورسٹی نظر آتی ہے, اور وہ اس وقت انہوں نے کتنی دور رس نگاہی سے اس کی بنیاد رکھی. پھر ظاہر سی بات ہے یہ پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے بنی, اور پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نام سے موسوم ہوئی. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کا اس وقت کا تھرسٹ تھا, ریکوائرمنٹ بھی تھی, اور اس کے آپ نے ریزنز بھی بتائیں. بنیادی طور پر یہ میس ایجوکیشن کے لیے بنایا گیا ادارہ تھا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارا دور ہے 74 سے ہم ایک دہائی اور پھر دوسری دہائی تک آئیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 84 اور پھر 94 تک یہ جو سفر ہے ہم نے گریجول جو طے کیا, اور جس میں ہم نے بہت ہی خدمت سر انجام دی ہے, جیسا کہ ظاہر سی بات ہے کہ 50 لاکھ کے قریب ہم جو ہے نا گریجویٹس اب تک پیدا کر چکے ہیں, جو پاکستان کی دیگر تمام یونیورسٹیز کا جو آؤٹ پٹ ہے اس سے زیادہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے ہمیں بہت ہی جو یونیک بات ہے جو ناظرین کے گوش گزار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں کورسز کی ڈیولپمنٹ یہ بہت یونیک طریقے سے پہلے دن سے ہوئی, اور ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو ڈسٹنس لرننگ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے سامنے جو کتاب جائے, اس کتاب میں جو اس کے دل میں سوال پیدا ہو کہ اگر میں کلاس میں ہوتا تو میں ٹیچر سے پوچھتا, وہ اس میں موجود ہو. اور اس کے لیے باقاعدہ ہمارے ہاں آپ کا شعبہ اور پھر ایڈیٹنگ سیل. کیسے دیکھتے ہیں اس دور کو جب اتنے زیادہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے اور سائیکلو اسٹائل کا زمانہ تھا, اس پہ کچھ ہمیں بتائیے. ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم نے آگے اپنی جنریشن سے شیئر بھی کرنی ہے. 74 میں جیسے آپ نے بھی بات کی اور میں نے کہا کہ ووکیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن تھی. اگر آپ پہلا دور دیکھیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا, تو وہاں پر آپ کو ووکیشنل کورسز اور ٹیکنیکل کورسز بہت ملتے تھے, جو ہماری پہچان ہوتی تھی, ٹریکٹر کی دیکھ بھال اور استری کو صحیح کرنا, باغبانی اور باقی یہ ساری چیزیں. تو یہ اسی دور کے اندر آپ کو یہ ڈیولپمنٹس بہت زیادہ نظر آتی ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ
جیسے جیسے پالیسیز کی ضروریات کے مطابق چیزیں آئیں تو ہم نے اس کے مطابق اپنی یونیورسٹی کو بھی بدلا. اور آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ایک یونیک انسٹیٹیوشن ہے, یہ فارمر یونیورسٹیز کی طرح نہیں ہے جہاں پر آج آپ نے ایک اسکیم آف اسٹڈی بنائی اور اگلے دن پروفیسر کلاس روم میں کھڑے ہو کے اس پروگرام کو لانچ کر دیتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ اسٹوڈنٹ ایک ڈسٹنس پر ہے, اسٹوڈنٹ کا کنیکشن ٹیچر کے ساتھ اس طرح سے فیس ٹو فیس نہیں ہوتا, تو ہماری جو کتاب ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک استاد کا جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے. صحیح. تو اس وقت جب 74 میں بھی کورسز لکھے گئے تو اس وقت بھی ٹیچرز جو ہمارے جو فیکلٹی ممبرز تھے, جو ہمارے رائٹرز تھے, انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھا اور ان کی پھر ٹریننگز بھی ہوتی رہیں اور انہوں نے اس چیز کو سیکھا بھی کہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ کتاب ایک طالب علم کے سامنے جو ہے وہ ٹیچر کی طرح کھڑی ہے. جیسے طالب علم کے ہاتھ اور انگلی کو پکڑ کے استاد لے کے چلتا ہے, ہماری کتاب بھی ایسے لے کے چلتی ہے. اور گاہے بگاہے ہم ہفتے 2 ہفتے کے بعد ٹیچر کو اس کو ملواتے بھی تھے, جا کے فیس ٹو فیس میں آ کے ان سے ڈسکشن کرتا تھا. لیکن 90% کام جو ہے وہ 95% وہ ہماری کتاب ہی کرتی تھی. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہمارے ان ٹیچرز پر, فیکلٹی ممبرز پر اور ان آتھرز پر جنہوں نے بہت کم وسائل کے ہوتے ہوئے, جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا, چیٹ جی پی ٹی نہیں تھی, اے آئی نہیں تھا اور باقی چیزیں نہیں تھیں, انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں لکھتے تھے. کوئی سائیکلو اسٹائل کراتا تھا, فوٹو کاپیئر بھی بہت کم ہوتے تھے, اور پھر سارے کا سارا جو مٹیریل ہے وہ یا تو لائبریری سے لیتے تھے اور لائبریریوں میں بیٹھ کے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ کمپائل کرتے تھے, یا پھر وہ جاتے تھے بیچارے اور وہاں پر جہاں کتابیں پرانی یا سستے داموں بکتی تھی وہاں سے جا کے وہ کتابیں خریدتے تھے, پھر اس میں سے چیزیں نکالتے تھے, ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے سسٹم کے مطابق ان چیزوں کو ڈیولپ کرتے تھے. اور ہمارے پاس ابھی بھی بہت ساری کتابیں ایسی پڑھی ہیں ہماری آرکائیو میں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں, اور پھر بعد میں جا کے ہم ان کو ڈیجیٹائزیشن کے اوپر لے کر گئے. تو یہ وہ دور تھا. اور آج کے دور میں جہاں پر ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں, چاہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہے, فائنینشیل فارم میں ہے اور باقی چیزوں کے اندر انفراسٹرکچر کے دور کے اندر ہیں, تو اب ہمارے جو فیکلٹی ممبرس ہیں وہ انہی کی چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں. جو آج کے طالب علم کی ضرورت ہے اس کے مطابق کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں. یہ سارے کا سارا کانٹینٹ جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بکس ہماری لکھی جاتی ہیں وہ ہماری فیکلٹی لکھتی ہے, اور ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. میرا ڈپارٹمنٹ جو اکیڈیمک پلاننگ اینڈ کورس پروڈکشن کا ہے, اس کا کام اس رائٹ اپ کو مکمل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس سے پہلے بھی گائیڈ لائنس دیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں پالیسیز کیا ہیں, ریکوائرمنٹس کیا ہیں, آپ نے لکھنا کیسے ہے, کون سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, کہاں پر آپ نے جو ہے وہ ایکسرسائز ڈالنی ہے, کہاں پر آپ نے کوئی اسائنمنٹ کے کوسچنز ڈالنے, ایکٹیویٹی سیلف اسیسمنٹ کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن سارے کا سارا کام جو ہے وہ ٹیچرز کے ذمہ ہوتا ہے. اور ٹیچر جو ہے وہ اپنی کتاب کو جو اس کے لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں اس کے مطابق, آبجیکٹیوز کے مطابق جو ہے وہ فالو کرتے ہوئے اس کو مکمل کرتا ہے اور پھر ہمارے پاس پہنچتی ہے. اور یہ لرننگ آؤٹ کمز اور یہ آبجیکٹیوز اور یہ انٹینڈڈ آؤٹ کمز جو ہیں, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے, جو ان کی NCRC نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی یا پالیسی, جیسے ابھی انڈر گریجویٹ پالیسی 2023 1.1 ورژن آیا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ کتابوں کو تیار کرتے ہیں. تو اوپن یونیورسٹی کی جو ڈفرنس ہے باقی یونیورسٹی سے, کہ ہم اس وقت تک پروگرام لانچ نہیں کرتے جب تک ہمارے پروگرام کی بکس مکمل نہیں ہو جاتی. اور مجھے فخر ہے اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری کتابیں مکمل نہیں ہوتی باقی یونیورسٹیز بھی اپنے پروگرام شروع نہیں کر پاتی. بالکل ایسا, کیونکہ وہ ہماری کتابوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریکولم, یہ کانٹینٹ جو بیسٹ آف بیسٹ ہے, یہ ان کے ہاتھ میں جاتا ہے اور ان کے لیے ایز ہوتا ہے, تو پھر وہ اپنے پروگرامز کو لانچ کرتے ہیں. کریکولم کے فیلڈ میں ہم ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں, اور اس میں ان سب کا کنٹریبیوشن جو ہمارے اکیڈمیشنز ہیں پرائمرلی ان کا, اور جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے سروسنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بجا طور پہ رول ہے. ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں اس دور میں کہ جب ہم گئے ہائر ایجوکیشن کی طرف, ہم نے MPhil PhD کو لانچ کیا, اور اس کے بعد یہ جو اعزاز ہے علامہ اقبال یونیورسٹی کا کہ اس نے
اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کیا اور بہت شارٹ سپین آف ٹائم میں اپنے ٹیوٹرز کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے اسٹاف کو ایک ریگرس اور میسو ٹریننگ سے گزارا، چونکہ ٹریننگ بھی آپ کا ایک لائف کا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہے. تو آپ بتائیے کہ اوپن یونیورسٹی نے کس طرح یہ اتنا میسو کام اس کو مینیج کیا؟ بہت شکریہ. یہ اگر میں دو سٹیجز کروں یونیورسٹی کی، ایک جو ہم پہلے کر چکے ڈسکشن جو بالکل ابتدائی ہمارے سال تھے، تو وہاں پر بھی سچویشن ایسی ہی تھی جو ابھی ڈیجیٹائزیشن کی سچویشن ہمارے پاس آئی. ہم نے آن لائن لرننگ، ای لرننگ، ڈیجیٹائزیشن شاید کووڈ سے بہت پہلے شروع کی تھی. مجھے یاد ہے کہ یہ ارلی 2002 اور 2003 یا 4 کی بات ہے کہ ہم نے کچھ پروگرامز کو آن لائن یا ای لرننگ کے اوپر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا تھا. بہت زیادہ نہیں تھے لیکن ہم نے اپنی سکلز ڈیولپ کر لی تھیں اور ہم اس کو لانچ کر چکے تھے کچھ پروگرامز کو، اور یہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ بھی تھی. اور جب کووڈ آیا تو یہ، اور شاید ایک اور یونیورسٹی ورچوئل اوپن یونیورسٹی آف پاکستان جو تھے، یہ 2 یونیورسٹیز سروائیو کر رہی تھیں. باقی تمام یونیورسٹیز جو ہے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. لاک ڈاؤن تھا، اسکول، کالج، یونیورسٹی تمام بند تھی، کوئی آپشن ان کے پاس نہیں تھی. اور ہمیں فخر ہے کہ نہ صرف ہائر ایجوکیشن کے اندر بلکہ منسٹری جو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن ہے، جب وہ تمام اداروں سے اپنا بات چیت مکمل کر چکی تو کسی نے ان کو، یا ان کے ذہن میں آیا کہ ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا ادارہ موجود ہے. تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وائس چانسلر صاحب کے آفس میں میٹنگ تھی، سیکٹری ایجوکیشن اس میں اور باقی ورلڈ بینک کی ٹیم ساتھ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سچویشن ہے، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں. ہم نے ان کو اسی اسٹوڈیو کے اندر وزٹ کروایا اور اپنی فیکلٹی سے اور باقی چیزوں کو دکھائے. تو مجھے یاد ہے کہ سیکٹری صاحب نے کہا کہ یہ تو ہمارے گھر میں چیز تھی اور ہم بائی ڈھونڈ رہے تھے. پھر انہوں نے کانٹینٹ ڈیولپ کروائے، اس کی کوالٹی کو، ساری چیزوں کو. تو یہ یونیورسٹی کا کانسیپٹ ہے، ای اسکولنگ یا آن لائن اسکولوں کے لیے تھا، وہ پھر اس یونیورسٹی نے فائنلائز کر کے پی ٹی وی کو ہم دیتے تھے. اور آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی وی کو ہم فائنل پروڈکٹ دیتے تھے، انہوں نے صرف کیسٹ ڈالنی ہوتی تھی اور بٹن آن کرنا ہوتا تھا. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس مختصر وقت میں ہمیں اس سفر کے بارے میں بتایا کہ کیسے یہ اسکریچ سے اب ایک امپائر کی شکل ہے. ماشاءاللہ ہماری آؤٹ ریچ نہ صرف پورے ملک میں بلکہ سرحدوں سے ماوراء بھی ہے. آپ کے اس پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آزادی کی نعمت کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی وائٹل سکسیس سٹوری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی داستان ہے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد مجید صاحب موجود ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.